العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ علم کی فضیلت کے تعلق سے اور علم سے متعلق کچھ نصیحتیں، کچھ اہم امور سے متعلق احادیث وارد ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افتی بغیر علم کان اثمہ علی من افتاہ ومن اشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه۔ امام ابو داؤد نے اس کو سنن ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دیا، بغیر علم کے کسی کو مسئلہ بتا دیا، پتہ نہیں ہے لیکن بس پوچھنے والے نے پوچھا، اس کو پتہ نہیں، اس نے بتا دیا۔ اور پھر اسی طرح ایک دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی ایسے معاملے کی طرف رہنمائی کی جس کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ بہتر یہ نہیں ہے اس کے حق میں، بلکہ بہتر وہ ہے جو میں نے نہیں بتایا، یعنی غلط مشورہ دے دیا۔ ٹھیک، کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ بہتر ہے، اس کو پتہ ہے کہ بہتر ہے لیکن بولے گا نہیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو کسی ایسے کام کی طرف اس کی رہنمائی کر دی کہ جو نامناسب ہے اس کے حق میں، اور جس کی طرف نہیں بتایا وہ مناسب تھا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس نے خیانت کی۔ اور پہلا والا جو معاملہ تھا کہ بغیر علم کے کسی نے کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا، فتویٰ دے دیا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس فتویٰ پوچھنے والے کے اوپر گناہ ہے۔ گناہ کس پر ہے؟ اس پوچھنے والے کے اوپر گناہ۔ ٹھیک، اب اس کی تھوڑی سی یاد تفصیل سماعت فرما لیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس شخص نے مسئلہ پوچھا ہے اس کو پتہ ہے کہ سامنے والا غیر عالم ہے، تو اس کو اس سے مسئلہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بس انسان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے کس سے کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب اتنا تو پتہ ہوتا ہے، اپنی جان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، جان کا مسئلہ ہوتا ہے تو پتہ ہے کہ میں نے دوا لینی ہے تو ڈاکٹر سے لینی ہے یا موچی سے لینی ہے، یہ پتہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا۔ لیکن جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو پھر وہ کسی سے بھی پوچھ لے گا۔ جس شخص کو دیکھا داڑھی رکھی ہوئی ہے، جس شخص کو دیکھا امامہ رکھا ہوا ہے، امامہ لگایا ہوا ہے، عالم ہے نہیں ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس سے پوچھ لے گا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے بے دھڑک ہوتے ہیں اور بڑے بے باک ہوتے ہیں فتویٰ دینے میں، مسائل بتانے میں، وہ بھی کھٹ سے فوراً سے بتائیں۔ گناہ دونوں کے اوپر ہے، اس شخص نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے اوپر بھی لازم تھا کہ پہلے تحقیق کرتا، تصدیق کرتا کہ میں کس سے کیا بات پوچھ رہا ہوں، یہ اس کے لیول کی ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پوچھنی چاہیے یا نہیں پوچھنی چاہیے، کسی مستند عالم مفتی کے پاس جانا چاہیے مجھے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے یہ بڑی کامن مسٹیک ہے۔ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ویڈیوز بناتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پروگرامز کرتا ہے، ہم نیچے کامنٹ باکس میں یا ای میل کے ذریعے سے اس کو اپنے سوالات بھیجنا شروع کر دیتے ہیں جیسے بہت بڑا عالم ہے۔ وہی اس کا شعبہ ہی نہیں ہے، وہ اس کا شعبہ نہیں ہے، ہم پوچھ کے بول کے اور زیادہ اس کو جری کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ وہ نئے مسائل کھڑے کرتا ہے، امت کے اندر فسادات پھوٹتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ
بجائے متحد ہونے کے، بجائے متفق ہونے کے، آپس میں اور زیادہ دوریاں لوگوں کے اندر پیدا ہونا شروع کرتی ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ، کافر، یہ سب ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جو زبان کے تیز ہوتے ہیں اور علم سے وہ نابلد ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم لا کے اپنے سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، اور پھر وہ امت کے اندر جو ہے وہ تفرق بازیاں ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کو دور کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بہت اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس سے دین سیکھ رہے ہیں۔ جو مستند عالم مفتی ہے اسی سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ تو دونوں ہی باتیں، ایک تو اس بے علم شخص کو مسئلہ بتانا بھی غلط تھا، اور سامنے والے کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس سے مشورہ کر رہا ہے، کس سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرے مشورے والی بات ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اگر غلط مشورہ دیا تو اس نے خیانت کی۔ تو خیانت جو ہے وہ صرف مال کے اندر نہیں ہوتی کہ صرف مال میں خیانت ہو، بلکہ خیانت کسی کو غلط مشورہ دینے میں بھی ہوتی ہے، کسی کی غلط بات کی طرف ہم نے جو ہے وہ رہنمائی کر دی، اس کو پھنسا دیا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ کسی کا راز ہم نے فاش کر دیا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو خیانت تو بہت طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال کے اندر صرف خیانت ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ اگلی حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإنی مقبوض۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا علم خصوصیت کے ساتھ علم الفرائض یعنی میراث کا علم مجھ سے سیکھ لو۔ میراث کا علم، وراثت کا علم، مرنے کے بعد جو ترکہ تقسیم ہوتا ہے اس کا علم۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا علم خصوصیت کے ساتھ یہ جو علم المیراث ہے یہ مجھ سے سیکھ لو۔ فإنی مقبوض، اس لیے کہ میں بھی ایک وقت دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، تو پھر اس کے بعد اس علم کو سیکھنے سکھانے کا کیا سلسلہ ہوگا، کیا طریقہ کار؟ مجھ سے سیکھ لو، اور پھر جس نے مجھ سے سیکھا ہے وہ جو ہے آگے لوگوں کو سکھائے۔ خصوصیت کے ساتھ علم میراث، وراثت کا جو علم ہوتا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اس کے بڑے فضائل حدیث کے اندر آئے۔ اس کو نصف العلم بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آدھا علم ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا کسی کا انتقال ہو گیا، ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مفتی صاحب وہ فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا، زید عمر بکر کا انتقال ہو گیا، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، اور جو ہے وہ ان کے اتنے اتنے بیٹے ہیں، ایک ان کی بیوہ ہیں، اور جو ہے وہ اتنے ان کے بھائی بہن ہیں، اور یہ ان کی پراپرٹی ہے، یہ ان کی جائیداد ہے۔ بتائیے ترقی کی تقسیم کس طرح ہو؟ یہ والا جو علم ہے نا، اس علم کو اللہ کے رسول نے نصف العلم فرمایا ہے کہ یعنی سارے علوم ایک طرف، یہ علم ایک طرف، یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم فرمایا اللہ کے رسول نے اس کو، نصف العلم یعنی سارے علوم کا آدھا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کے اندر مشکلات پیچیدگیاں بہت ہوتی ہیں۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس علم کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتا، بتا دیتے ہیں لوگ، لیکن ایکسپرٹیز جو ہے وہ بہت شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز اس علم کے اندر ہوتی ہیں، بڑے علماء۔ ایک وجہ یہ بھی ہے جس کو نصف العلم کہنے کی کہ باقی جو علوم ہیں ان کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ مرنے کے بعد کے معاملات سے ہوتا ہے۔ یعنی نصف دنیا ہو گئی، نصف زندگی ہو گئی، اور نصف زندگی کے بعد کے حالات و معاملات، تو اس لیے بھی اس کو نصف العلم قرار دیا گیا۔ یہ محدثین نے پھر اس کی جو ہے وہ حدیث شریف کی تشریح کی ہے، اللہ کے رسول نے اس کو نصف العلم کیوں فرمایا۔ بہرکیف جو بھی وجہ ہو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پڑھنے والے کتنی محنت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ان علوم کے کتنے فضائل بیان کیے ہیں۔ ہمیں ان علوم کو حاصل بھی کرنا چاہیے، اور جن لوگوں کو حاصل ہیں ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ ان علوم کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے۔
اگلی حدیث شریف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. ترمذی شریف کی روایت. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھایا اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت علم رخصت ہو جائے گا، علم رخصت ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں تک کہ پھر لوگ کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے. اب دیکھیں اللہ کے رسول جس دور میں موجود ہیں اس دور میں تو خود مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو علم کا تو قید نہیں ہے، سرکار موجود ہے، صحابہ موجود ہیں، باب العلم حضرت علی موجود ہیں، ایسے ایسے جن صحابہ موجود ہیں، تو علم کا قید اس وقت تو نہیں. اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھ کر جس وقت کا ذکر فرمایا معلوم ہوا کہ وہ وقت اس وقت آیا نہیں تھا. اللہ کے رسول نے اگلے کسی وقت کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ وقت ہے قرب قیامت. وہ وقت ہے قرب قیامت، یعنی اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف دیکھ کر مستقبل میں جو کچھ ہونے والا تھا ان کی نشانیوں کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا اور دیکھ کر اللہ کے رسول نے ان کی نشانیوں کے تعلق سے اس وقت کا بیان فرما دیا. جیسے اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے، اب بہت سے لوگوں کو بات نہیں سمجھ میں آتی. وہ کہا ہے نا کہ کسی کا جانا اور ہے اور رب کا بلانا اور ہے. ٹھیک، تو یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت تھی، اللہ رب العزت نے بلایا اور سیر کروائی. اللہ کے رسول تشریف لے گئے. بہت سے عذابات اللہ کے رسول نے ایسے دیکھے جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر جو دیے جا رہے تھے، جو جن کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہی نہیں، جن کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہی نہیں. ابھی تو لوگ قبر میں ہیں، برزخ کے عذابات چل رہے ہیں، جنت اور دوزخ کے فیصلے محشر میں ہوں گے. اللہ کے رسول نے ان کو عذاب میں مبتلا بھی دیکھ لی. تو بہت کچھ ایسا جو ابھی ہوا نہیں، اللہ کے رسول نے اپنی سر کی آنکھوں سے ان کو دیکھ لیا اور وہ سب کچھ دکھا دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام کو وہ کچھ بتا دیا جاتا ہے، وہ کچھ دکھا دیا جاتا ہے جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. وہ سارے علوم ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں جو ہم اپنے خواب میں بھی نہیں دیکھتے اور ہمارے تصور میں بھی وہ چیز نہیں آتی. وہی خواب میں بھی ہم بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں نا. ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں، جنت گھوم کے آ جاتے ہیں. ہم خواب میں جو ہے وہ پوری دنیا کی سیر کر کے آ جاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ لیکن وہ خواب ہی ہوتے ہیں. ہمارے خوابوں سے بھی زیادہ انبیاء کرام کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور پھر انبیاء کرام کی ہی توسط سے اور انبیاء کرام ہی کی نسبت سے اور انہی کے صدقے سے اللہ کریم امت میں بہت سے لوگوں کو یہ علوم عطا بھی فرماتا ہے. ان کو بہت سی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ان کو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ بہت سی چیزوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں. ٹھیک، اور اسی کو کہتے ہیں کہ جو کچھ نظر نہیں آ رہا اس کی خبر دے دینا. نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ غائب ہے، وہ غیب ہے، وہ چھپا ہوا ہے. اس کی اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اس کے بارے میں علم تھا جو ہمیں نہیں دکھ رہا. تو ہمارے تعلق سے وہی غیب ہے اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا. اگلی حدیث شریف سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. یہ ایک بہت زبردست روایت ہے کہ اس کی مثل اب تک کوئی حدیث اس باب کے اندر نہیں گزری.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ اس حدیث شریف کو حضرت امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس امت کے اندر ہر صدی کے کنارے پر، یعنی آغاز پر یا اختتام پر، کنارے پر ایسا شخص بھیجے گا کہ جو اس کے دین کی تجدید کر دے گا، ٹھیک ہے، جو اس کے دین کی تجدید کرے گا، وہ مجدد کہلاتا ہے، وہ دین کی تجدید کرتا ہے۔ یعنی سنتیں لوگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پھر دوبارہ سنتوں کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ لوگ بدعتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ بدعتوں کو مٹاتا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے دین کی نئی نئی تعویلیں کر لی ہوتی ہیں، وہ ان کو درست کر کے قرآن و سنت کے آئینے کے مطابق پھر لے کر آتا ہے۔ تو وہ جو امت بہک رہی ہوتی ہے، بھٹک رہی ہوتی ہے، طرح طرح کے فتنے ان کے اندر جو ہے وہ جنم لے چکے ہوتے ہیں، یہ جو مجدد آتا ہے یہ صدی کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے اور صدی کے آغاز میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کنارے پر ہوتا ہے حدیث شریف کے مطابق۔ تو یہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، دین کی صحیح تبلیغ کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث شریف کو نا کئی لوگوں نے غلط طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ مجدد صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کریم کی، حدیث شریف کی صحیح اور درست تبلیغ کرتا ہو، بس۔ جیسے غلام احمد قادیانی، اس نے اپنے آپ کو مجدد کہہ دیا، اب وہ تو مجدد نہیں ہو سکتا، وہ تو مسلمان نہیں ہے، تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ کہاں سے مجدد ہو؟ مجدد پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا، تو اس نے آغاز یہیں سے کیا تھا، مجدد سے، مجدد بنا، پھر جو ہے وہ مثل مسیح بنا، پھر وہ امام مہدی بھی بن گیا اور پھر وہ نبی بھی بن گیا، باہر کیا؟ تو جو قرآن و سنت کے مطابق دین کی درست تعلیم و تبلیغ کرے گا، درست ترویج کرے گا، صرف وہی مجدد ہو سکتا ہے۔ اور یہ مجددین صوفیہ میں بھی ہوتے ہیں، محدثین میں بھی ہوتے ہیں، مفسرین میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اوقات اسپیسیفک کسی میدان میں، کسی گراؤنڈ کے اندر ان کی خدمات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے علم تفسیر کے اندر تجدیدی کارنامے انجام دے دی، دیگر کسی میدان میں تو ان کی بہت زیادہ ان کا کام نہیں رہا، لیکن علم تفسیر میں انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ انہوں نے وہاں تجدیدی کام کر دیا، ٹھیک ہے، وہ وہاں کے شہ سوار ہو گئے۔ کسی نے علم فقہ کے اندر وہ کام کیا کہ وہ وہاں کے شہ سوار ہو گئے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 1000 صدیاں، ٹھیک ہے، 1000 سال آپ نے جو ہے وہ دین اکبری جو پھیل گیا تھا اس کے نقوش کس طرح مٹائے۔ آج لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے، الحمدللہ آج لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ تھا، حضرت مجدد الف ثانی کا اس امت کے اوپر وہ احسان ہے کہ آپ نے اس طرح اس کو اکھاڑ کر پھینکا ہے اور اس طرح اس کے نقوش مٹا دیے کہ آج لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ وہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سجدہ کروانا شروع کر دیا تھا اکبر بادشاہ بار کیا۔ تو یہ مجددین کے کام ہوتے ہیں، وہ تجدیدی کارنامے انجام دیتے ہیں اور پھر اس طرح باطل نظریات کا قلع کما کرتے ہیں۔ اگلی حدیث شریف اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیسی پیش گوئی، یا اس کو کہیے کہ اللہ کے رسول نے
غیبی خبر سنا دی اور غیبی خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے اندر ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ جو غلو کرنے والوں نے غلو کر دیا تھا اور جھوٹوں نے ڈرو گوئیاں کی تھیں، جاہلوں نے ہیر پھیر کر دیا تھا، ایسے لوگ آتے رہیں گے کہ ان سب چیزوں کی اصلاح کر دیں گے، ان سب چیزوں کی اصلاح کر دیں گے۔ ٹھیک، اب اس میں غیبی بشارت کیا ہے؟ بشارت کیا ہے؟ یہ غیبی خبر بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیے۔ اب دیکھیں، آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، مصلحین موجود ہیں، جو اصلاح کرتے ہیں، دین کی صحیح تبلیغ کرتے ہیں، دین کی صحیح ترویج کرتے ہیں۔ آپ کو کہیں بھی حکومت کی سرپرستی نظر نہیں آئے گی کہ کہیں جس طرح یونیورسٹیز کی سرپرستی حکومت کرتی ہے، جس طرح دیگر جو شعبہ جات ہیں ان کی سرپرستی حکومتیں کرتی ہیں، آپ کو علماء کی سرپرستی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی حکومت۔ اچھا، حکومت تو حکومت، ہماری قوم بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتی۔ ہمارے یہاں تو معاشرے میں کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ تو مولوی بن گیا ہے، کوئی ٹوپی پہن لے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر، مطلب ہے مسلمان، پتہ ہے کہ یہ دینی شعار ہے، پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، پتہ ہے کہ یہ مذہبی شعار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مذاق اڑاتے ہیں، نہ جانے ہم کس ڈگر پر ہیں۔ مطلب ہم تو وہ لوگ ہیں کہ علماء جیسا کوئی حلیہ بنائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر کوئی اپنائے، کوئی نمازیں پڑھنے لگ جائے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی تو ملا ہو گیا، تو مولوی ہو گیا، تو مسجد جاتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے، یہ ہماری قوم کا۔ تو کوئی نمازیں پڑھے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی داڑھی رکھ کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ علماء کو سپورٹ کریں گے؟ ان کو جو ہے وہ فکر معاش سے یہ ہٹا کر ان سے وہ کام لیں کہ جو کام وہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں 10,000 روپے 12,000 روپے جو ہے وہ تنخواہیں ہوتی ہیں، اور ایک جو ہے وہ پی ایم کی اگر سیلری بھی دیکھ لیں تو وہ بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ مساجد کے جو عملہ ہے ان سے زیادہ ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ اچھے احباب موجود ہیں، جیسے مسجد حضا کی انتظامیہ بہت سپورٹیو، ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں تعاون کرنا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بہرکیف تو باوجود اس کے کہ نہ کوئی حکومت کی سرپرستی، باوجود اس کے کہ نہ قوم سپورٹ کرتی ہے، پھر بھی علماء جو ہے وہ الحمدللہ بنتے چلے جا رہے ہیں اور دین کی تبلیغ چل رہی ہے، دین کی تبلیغ چل رہی ہے، وہ فریضہ رکا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی غیبی بشارت ہے، یہ فریضہ رکے گا نہیں، یہ فریضہ چلتا رہے گا، چاہے کوئی سپورٹ کرے نہ کرے، کوئی سرپرستی کرے نہ کرے، مدارس کے سب خلاف ہو جائیں، مدارس بند کر دیے جائیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا، اس امت کے اندر جو ہے وہ علم دین کی اشاعت چلتی رہے گی۔ آخری حدیث شریف حضرت حسن سے مروی۔ اچھا، حدیث شریف کے اندر جب حسن کہا جاتا ہے نا، عن الحسن، حضرت حسن سے مروی ہے، مطلقاً کہا جائے تو عموماً اس سے مراد حضرت امام حسن بصری ہوا کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑے بہت جلیل القدر تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، کہ جو علم دین کی طلب میں نکلا ہوا تھا، علم حاصل کر رہا تھا اور اس کو موت آ گئی،
اور علم حاصل کرنے میں اس کی نیت یہ تھی کہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام کا بول بالا کرے گا، اسلام کا بول بالا کرے گا۔ اپنی عزت نہیں، اپنی عزت بنانا مقصود نہیں تھا، دولت کمانی مقصود نہیں تھی، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے وہ علم دین حاصل کر رہا تھا، علم حاصل کر رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، جنت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ایک تو اخلاص ضروری ہے، ہماری نیتوں کے اندر کھوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اس لیے جیسے ایک حدیث شریف پیچھے بھی گزری تھی کہ علم اس لیے حاصل نہ کیا جائے کہ علماء سے جھگڑا کریں یا پھر جاہلوں کو خاموش کروائیں، ٹھیک ہے۔ علم ریاکاری کے لیے استعمال حاصل نہ کیا جائے، علم اس لیے حاصل نہ کیا جائے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو نیتیں ہیں یہ انسان کو برباد کر دیں گی۔ یہ والی جو نیت ہے یہ بڑی خالص نیت ہے، اور یہی ہونی چاہیے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے۔ طلب علم کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا جنت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو حضرت امام حسن بصری کی یہ چونکہ پہلی روایت ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ حسب معمول دو چار پوائنٹس اور نکات راوی کے حوالے سے بیان کیا کرتے ہیں جب ان کی پہلی حدیث آتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کی جو والدہ ہیں وہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی، حضرت امام حسن بصری کی والدہ، اور آپ کے جو والد تھے وہ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت کے غلام تھے۔ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت کے غلام اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ ان کی باندی، ان کی نوکرانی، ان دونوں کی شادی ہے تو حضرت امام حسن بصری پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسن بصری نے اپنی والدہ کا بھی دودھ نوش فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پلایا۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین نے بھی جو ہے وہ آپ کو رضاعت کا شرف بخشا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بزرگوں کی نسبتوں میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ آج بہت معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہے، پہلے لوگ ان چیزوں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی نا، کبھی بے وضو دودھ نہیں پلاتی تھی، اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ باہر کیف یہ دیکھیں ان کے جو علمی مقام تھا، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام، تصوف کے اندر بہت بڑا نام حضرت امام حسن بصری کا آتا ہے۔ تو بہت ساری باتوں کے اندر ایک بات ان کے حالات میں جو ہے وہ ائمہ نے لکھی ہے، بزرگوں نے لکھی ہے، وہ یہ کہ حضرت ام سلمہ نے جو آپ کو دودھ پلایا ہے اس کا بڑا اثر آپ کی شخصیت کے اندر تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بزرگوں کی نسبتیں جو ہے وہ بہت محترم ہوتی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر دو باتیں خصوصیت کے ساتھ ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو علم حاصل کر رہا تھا اس کو موت آ گئی۔ اس میں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ابھی عالم نہیں بنا تھا، یا ابھی علم دین حاصل کر رہا تھا، علم حاصل کر رہا تھا ابھی، اور اس کو جو ہے وہ اس سفر کے دوران ہی، علمی سفر کے دوران ہی اس کو موت آ گئی، یا پھر یہ کہ علمی سفر تو اس کا مکمل ہو گیا تھا لیکن علم سے شغف اس کو اتنا تھا کہ ہر وقت بس وہ پڑھتا رہتا تھا، ہر وقت بس وہ پڑھتا رہتا تھا، کتابوں سے اس کا شغف تھا، وہ جو ہے پڑھتا رہتا تھا، اس کے دوران اس کو موت آ گئی۔ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ علم سے اس کا ایک رشتہ تھا کہ وہ علم پڑھتا رہتا تھا، کتابوں کے ساتھ وابستہ رہتا تھا، اس کو موت آ گئی۔
تو اللہ رب العزت اس کو انبیاء کے ساتھ جنت میں درجہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، انبیاء کے ساتھ جنت میں درجہ عطا فرمانے کا مطلب اور مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا مقام بھی وہی ہوگا جو انبیاء کا مقام ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر حدیث شریف کا مطلب کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ اس کا درجہ ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین نے اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہوگا انبیاء کے ساتھ، لیکن ان دونوں کا تعلق وہی ہوگا کہ جو تعلق آقا کا اور غلام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء آقا ہوں گے، یہ ان کا خادم ہوگا، یہ ان کی خدمت وہاں کرتا ہوگا، ان کی خدمت پر معمول ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ یہ شرف ہمیں بھی مل جائے۔ ہم بھی علم حاصل کر رہے ہیں، یہاں آ کر حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، یہی پڑھتے پڑھتے، یہی سیکھتے سیکھتے، اسی پر عمل کرتے کرتے ہمیں موت آ جائے اور جنت میں اللہ رب العزت انبیاء کے ساتھ ہمیں مقام عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انت السلام منك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام۔ الہ العالمین مولا تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سیکھنا، سنانا اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما یا اللہ یا رب العالمین مولا تبارک و تعالی۔ علم حدیث کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے یا اللہ، قرآن کریم کی درس قرآن کے لیے، علم قرآن کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرما دے یا اللہ، ہمارے سینوں میں قرآن و حدیث کے نور کو داخل فرما دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو اجلا کر دے الہ العالمین، ہمارے دلوں کے میل کو دور کر دے الہ العالمین مولا تبارک و تعالی، ہمارے قلب و ذہن کی اصلاح فرما دے یا اللہ، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما دے یا اللہ یا رب العالمین۔ حدیث شریف کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس حدیث شریف کی برکت سے اس کورونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما الہ العالمین مولا تبارک و تعالی۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں مولا تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرما یا اللہ یا رب العالمین۔ جو لوگ اس سے وفات پا گئے حالت ایمان پر یا اللہ، ان سب کی بخشش فرما الہ العالمین مولا تبارک و تعالی۔ ہمارے ملک کو ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے، دہشت گردی سے بچا لے۔ کل جو واقعہ پیش آیا PSX پر، دہشت گردی کا واقعہ، مولا تبارک و تعالی ہمارے ملک کو، ہماری ملکی معیشت کو اور مسلمانوں کو یا اللہ جہاں کہیں بھی بستے ہیں ان کو دہشت گردی سے بچا لے یا اللہ یا رب العالمین مولا تبارک و تعالی۔ ان دہشت گردوں کو تو عبرت کا نشان بنا دے